دعوت کے کام میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں جس چیز کو پیراماؤنٹ رکھا وہ ذکر، کہ اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، ان کو اس بات پہ متوجہ کرنا ہے کہ وہ جو ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو، تو جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ذکر تمہارا ہتھیار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دی کہ اب آپ نے جو ہے اللہ کی طرف فرعون کو اور اس کے ساتھ جو باغی لوگ ہو چکے ہیں ان کو متوجہ کرنا ہے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور مدد میں مجھے کہا کہ مجھے میرا بھائی میرا وزیر بنا دے، جس کی وجہ سے جس سے مجھے اسٹرینتھ ملے گی۔ اور اس اسٹرینتھ کو انہانس کرنے کے لیے انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی، وہ کہتے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے ساتھ میرے فیملی میں سے کسی کو میرا اسسٹنٹ بنا دیں، ہارون اخی، یعنی کہ میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ اذری، وہ میری طاقت کو بڑھائے گا، واشرکہ فی امری، اور میرے ساتھ میرے کام میں شریک ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ مل کر آپ کی کثرت سے تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور آپ کو کثرت سے یاد کریں، آپ کو کثرت سے یاد کریں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے جو اسٹرینتھ مانگی، کہ مجھے جب اپنے بھائی کی مدد مانگی کہ جس سے ان کو اسٹرینتھ ملنی تھی اور ان کے کام میں ان کو ایک ہیلپر ملنا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جو سب سے بہتر چیز وہ ہوگی یہ ہوگی کہ ہم دو لوگ مل کر ذکر کرنے والے ہوں گے، اور ہم دو لوگوں کی ذکر کی برکت سے ہمارے کام میں آسانیاں ہوں گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ فرعون کے سامنے ایک بڑی طاقت بن کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم دو ہوں گے تو لوگوں کو زیادہ مل کے ہم کنونس کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دو ہوں گے تو ہم کثرت سے، یعنی کہ اکیلا بندہ کتنا ذکر کرے گا، 2 is better than 1، ہم دو جو ہیں مل کر جب ذکر کریں گے تو بہت کثرت سے آپ کی تسبیح بھی ہو جائے گی، ذکر بھی ہو جائے گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، تو اس وقت بھی جو کمانڈ دی وہ کیا کہا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ اب آپ اور آپ کے بھائی میری آیات کو لے کر جائیں، ولا تنی فی ذکری، لیکن میری یاد میں میرے ذکر میں سستی نہیں دکھانی۔ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ میرے ذکر میں سستی دکھا سکیں۔ اب یہ حکم دینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، حکم جن کو مل رہا ہے وہ انبیاء علیہ السلام، اور ان کو دعوت کے کام پہ فائز کرتے ہوئے جو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا؟ کہ ذکر میں سستی نہیں دکھانی، کیونکہ وہ جو آپ کا خود دعویٰ تھا کہ اس سے مجھے اسٹرینتھ ملے گی، اس سے میرے کام میں آسانی ہوگی، وہ حقیقت یہی ہے کہ وہ ذکر سے ہی ہوگی۔ دعوت کی ابتدا تو بات چیت سے ہوتی ہے، پیار محبت سے بلانے سے ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دعوت کو انکار کر دے اور مسلسل آپ کو جھٹلاتا رہے، آپ کو دور کرتا رہے، تو پھر آخر میں ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ اس کو 2 آپشن دیے جائیں کہ بھائی یا تو میدان میں آؤ یا پھر فدیہ دینا شروع کر دو۔ تو اگر کوئی میدان میں اترتا ہے اس وقت بھی جس چیز کا حکم دیا وہ کیا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ اگر تمہارے سامنے کوئی گروہ آ جائے جس سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ مقابلہ ہو تو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ یہاں تک بات ہوتی کافی تھا۔ اگلا حکم کیا کہا؟ اور حرف عطف واو کے ساتھ کہا، یعنی کہ ایکول ویٹیج، جو پہلی بات ہے اسی کے ساتھ اتنی ہی امپورٹنٹ، یعنی کہ جتنی ثابت قدمی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی یہ بات اگلی بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ میدان جنگ میں اترے ہوئے ہو، سامنے مد مقابل گروہ ہے، ویپنز ڈرون ہے، اب بھی کیا کرو؟ ہمت پکڑو، اور ہمت پکڑنے کے لیے اللہ کے ذکر کو کے اوپر قائم رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اکیلی ثابت قدمی پہ نہیں، کامیابی ثابت قدم رہنے اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے پہ، مطلب اس موقع پہ بھی کثرت سے ذکر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عمل اگر
اپنی کوالٹی کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور کسی بھی عمل میں کوالٹی ڈالنے کے لیے جو انگریڈینٹ ہے وہ ذکر ہے۔